امام حسن امام حسین حضرت عبداللہ بن جعفر حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ان کا جو اونٹ تھا جس پر سامان تھا کھانے پینے کا وہ پیچھے قافلے کے ساتھ رہ گیا. اب ان پر بھوک اور پیاس کا احساس ہوا. سامنے انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی. امام حسن امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر یہ تینوں اس جھونپڑی میں داخل ہوئے. ایک خاتون سلام کیا. اس نے میزبانی کرتے ہوئے اماموں کو بٹھایا, حضرت عبداللہ کو بھی بٹھایا. اب ضیافت کے طور پہ وہ بکری کا تازہ دودھ لے آئے. اہل بیت نبوت نے وہ تازہ دودھ پیا. اب یہاں امام ہدا نے ذکر کیا حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, مسافر ہیں, لیکن اپنا تعارف نہیں کرائے. صرف یہی بتایا کہ اللہ کے یعنی خاتون نے پوچھا اور بتایا. لہذا خاتون سمجھ گئی یہ صرف پیاسے نہیں بھوکے بھی ہیں, لہذا کھانے کا وقت ہو چکا ہے. اس ضعیفہ نے کیا کیا, اس بکری کو ذبح کروایا. ان میں سے کسی ایک نے ذبح کیا, معصومین نے یا حضرت عبداللہ بن جعفر نے. ذبح کرنے کے بعد اس کو روسٹ کیا گیا. پھر ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان دو اماموں نے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس بکرے کو گوشت کو تناول کیا. جب یہ گوشت کھا چکے, کھانا کھا چکے, اب یہاں پر امام حسن اور امام حسین دعا دیتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے کہا, اے ضعیفہ کبھی مدینہ رسول میں آنا تو ہمیں خدمت کا موقع ضرور دے. ہم مدینے میں ہاشمی جوان ہیں, تو لہذا جو ہاشمی سادات کا گھرانہ ہے وہ معین ہے, ایڈریس سب کو معلوم ہے. یہ شہزادے دو امام یہاں سے رخصت ہوئے, حج بیت اللہ کرنے کے بعد مدینہ پہنچے. ادھر سے شوہر آیا. جب ائمہ ہدا معصومین چلے گئے, دو امام حضرت عبداللہ بن جعفر, اس ضعیفہ کا شوہر آیا. کچھ دیر بعد وہ کہتا ہے کہ بکری کہاں ہے؟ کہا کہ مہمان آئے تھے اللہ کے گھر کے, میں نے وہ ذبح کر کے میزبانی کر. لیکن اتنی سخاوت ہے عربوں میں, اس لیے روایات میں بڑی کہا گیا ہے کہ عربوں کی سخاوت بڑی پسندیدہ ہے. لہذا اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا, صبر اور شکر سے کام لیا. آج دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے گھروں میں. اگر کوئی مہمان آ جائے اور کوئی پوچھ لے تو میرا خیال ہے بیوی کو زد و کوب کریں, جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام امام نے اپنی اہلیہ کو حکم دے رکھا تھا کھانے کے وقت میرے جو بھی رشتہ دار آئیں انہیں بغیر کھانے کے نہیں بھیجنا. سخاوت آل محمد کے گھرانے میں. لہذا شوہر نے بیوی کو کچھ نہیں کہا, سخاوت ہو گئی, صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. تاریخ کہتی ہے اب ان کے پاس تو کچھ نہ تھا, صحرا میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ راستے میں گزرنے والے جو اونٹ ہوتے تھے ان کی مینگنیوں کو اٹھا کر خشک کرتے تھے. اس زمانے میں ایندھن میں جلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. آج لکڑی استعمال ہوتی ہے, اس پرانے زمانے میں وہ اونٹ کی مینگنیاں خشک, جس طرح بھینس اور گائے کا گوبر خشک جو وہ ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, تو ان کی مینگنیاں لید بھی وہ ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتے. یہ جمع کر کے خشک ان کو سیل کرتے, اپنی زندگی کا گزارا بامشکل پورا کرتے. اب حالات سے تنگ آ کر کہا کہ مدینہ رسول کا رخ کرتے ہیں, وہاں جا کر کوئی چھابا
جب کوئی اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے. یہ دونوں مدینہ پہنچے. امام حسن مجتبی مدینہ شہر میں گزر رہے ہیں. آپ کی نگاہ اس ضعیفہ پہ پڑی. قدردان کبھی بھی اپنے محسن کو نظر انداز نہیں کرتا. امام کی جب نگاہ پڑی, خدمت میں پہنچ کے سلام کیا. اے ضعیفہ, پہچانا؟ نہیں پہچانا. اے مہربان ضعیفہ, ہم وہی مہمان ہیں جو تیرے پاس آئے تھے. ہم نواز رسول, میں حسن مجتبی, میرے آنے والا حسین تھا. ہم تیرے مہمان تھے, تو نے مہمان نوازی خوب کی. خیر کس حالت میں ہو, یہاں کیسے؟ بتایا ہمارے حالات, سارے حالات سے آگاہ کیا. امام نے اپنے غلام سے کہا, جاؤ میرے گھر سے جو مال, اس میں سے 1000 درہم یا دینار اس ضعیفہ کو, اور بازار سے 1000 بکری خرید کے ایک بکری کے عوض میں اس کو میری طرف سے ہدیہ عطا کرو. 1000 بکری اور 1000 درہم دیا. جب غلام نے دے دیا, امام فرماتے ہیں غلام کو, اب جا میرے بھائی حسین مظلوم کے پاس, اس ضعیفہ کو لے جا. غلام نے اس بکریوں کو اور مال کو اٹھایا ہوا ہے امام حسین کی خدمت میں, پورا واقعے سے آگاہ کیا. امام نے اپنے غلام سے کہا, اس مومنہ کو 1000 درہم اور بازار سے 1000 بکری خرید کے دی جائے. کتنی ہو گئی؟ 2000 بکری اور 2000 درہم. اب یہ غلام یہ درہم و دینار یہ مال لے کر امام حسین نے بھیجا عبداللہ بن جعفر کے پاس. جب ان کے پاس پہنچے, کہا کہ وارثان جنت حسن حسین نے کیا عطا کیا؟ کہا 2000 درہم 2000 بکریاں. غلاموں سے کہا اس کو 2000 درہم 2000 بکریاں بازار سے لے کر دے دو. جو اس مشکل گھڑی میں جو اس نے ہم پر اپنا سب کچھ قربان کیا, آج اس کا ہم پر حق ہے. اب یہ مومنہ ضعیفہ 4000 درہم 4000 بکریاں, وہ غلام ساتھ پہنچے جہاں اس کا شوہر تھا. شوہر ایک مرتبہ دیکھ کے حیران, یہ اتنی ساری بکریاں, یہ اتنے درہم و دینار, یہ غلام, یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ تجھے یاد ہے ہماری جھونپڑی میں مدینے سے سخی آئے تھے, مسافر آئے تھے. وہ مسافر آج مدینے میں ملے ہیں, وہ کوئی اور نہیں, نواز رسول اہل بیت نبوت میں سے. ہم نے ان پر اپنی بکری کو قربان کیا. آج انہوں نے ایک بکری کے بدلے 1000 بکری اور 1000 درہم ادا کیا. یہ ہے امام حسن مجتبی.